اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کیسے ملا؟ آپ سب کے لیے بڑا یہ جو ہے ٹاپک میں نے آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں، تو آپ ضرور اس کو سماعت کیجیے گا اور اپنی اصلاح بھی کیجیے گا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے اندر مل جائے۔ موجود تو ہر جگہ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جن مراحل سے گزارا ہے، جن مراحل اور تکلیفوں اور اذیتوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ دیا ہے نا، یہ میں آپ سب سے ڈسکس کروں گی، اور امید ہے آپ سب کو اچھا بھی لگے گا اور آپ انجوائے بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹارٹنگ سے ہی کچھ ایسا ماحول دیا جس میں بہت سختی، بہت جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ماحول، اور اس کے باوجود بھی انسان جو ہے جب بندہ پک جاتا ہے سب کی غصہ، سب کی جو ہے روب اور سب کی اذیت ناک باتوں سے، تو پھر انسان جو ہے نا وہ روتا رہتا ہے۔ لیکن کچھ ایسا وقت بھی تھا کہ جب میں اپنے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتی تھی، اور میں نے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھی میوزک کا ایک ماحول ہے، ہم میوزک سنتے ہیں اور اپنے آپ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ ہاں، البتہ یہ روح کی غذا نہیں ہے، قرآن دل کا سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ تو ایسا ہوا کہ میں بھی کچھ میوزک سنتی تھی، اور پھر ایسا ہوا کہ میں کہیں باہر گئی کچھ کام کے سلسلے میں، مجھے امی نے بھیجا، تو میں نے دیکھا کہ مسجد تھی، اور مسجد میں بیٹھ کر جمعہ والے دن وہاں پر نماز ہو رہی تھی، اور نماز میں جو تمام عورتیں تھیں، جو تمام مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں، وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا گڑا کر، تڑپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے نا، تو میرا پیارا سونا اللہ ہے، تو بڑا غفور ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو دینے والا ہے، تو پریشانیوں سے دور کرنے والا ہے، تو ہم سب کو نوازنے والا ہے۔ میں تکلیف میں ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں نے یہ باتیں سنی نا، تو یقین کریں میں وہاں دیوار پر کان لگا کر سنتی رہی، اور میں روتی رہی، اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ مجھے اللہ نے اپنی طرف راغب کیا۔ جب میں گھر آئی تو میں نے ساری کیسٹس جو تھی نا وہ جلا کر آگ میں اس کو بھسم کر دیا، اور میں نے نماز کی ابتدا کر لی، اللہ کے ساتھ جڑ گئی، اور وہ میرا پہلا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا تھا۔ اور الحمدللہ میں نے جو بھی دعا مانگی اللہ نے میری قبول کی۔ میرا شوق تھا کہ میں دین سیکھوں، میرا شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بنوں، لیکن حافظ قرآن نہیں بنی، اللہ نے مجھے قرآن کا علم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مشکلات میں ڈال کر اپنا آپ دکھایا، اور ایک جگہ سے دوسرے مراحل، دوسرے سے تیسرے مراحل، اس طرح مراحل سے گزرتے گزرتے الحمدللہ میں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری بھی مجھے نصیب ہوئی۔ اور آج بھی بھلے جیسے بھی حالات اللہ نے میرے لیے رکھے، لیکن اللہ نے مجھے اپنے قریب رکھا، اور ابھی بھی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے اللہ کے پیارے ملک میں موجود ہوں، اور انشاءاللہ اللہ یہ مجھے توفیق ہمیشہ بخشتا رہے، میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری کے لیے بار بار جاؤں، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے۔ تو یہ سفر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے نہیں انسان کو مل جاتا، اس کے لیے انسان کو مراحل سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، اذیتوں سے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک مٹی کا برتن ہوتا ہے، اس کو بھی بنانے کے لیے اس پہ کافی زیادہ محنت ہوتی ہے، اس کو پھر آگ میں پکایا جاتا ہے، تب وہ پکتا ہے، تب وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مضبوط ہے۔ تو یہی بات ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب لانے کے لیے نا بہت ساری مشکلات میں سے گزارتا ہے، بہت ساری تکلیفیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جانچنا چاہتا ہے کہ یہ تکلیفوں میں رہ کر مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں، یہ میرا بنتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر وقت انسان کے ساتھ موجود ہے، اور وہ ہر بندے کو دیکھتا ہے، ہر بندے کی پریشانی کو سمجھتا ہے، ہر بندے کو رزق بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے، خوشیاں بھی دیتا ہے، اور یہ پوری زندگی کا جو نظام چل رہا ہے نا، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے وہ فرشتوں کے ہاتھوں وہ دے کر بھیجتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی محنت ہے، ہم سب نے اپنی محنت سے یہ سب کچھ کمایا ہے جو ہمارے حصے میں آ رہا ہے، یہ غلطی ہے۔ نہ اس کا مالک
اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کو اور مجھے سب کچھ نواز رہا ہے۔ یقین کریں کہ زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں نہ ہو۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی جانور ایسا نہیں ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ جنگلات میں شیر کو دیکھ لیجئے، وہ ہمیشہ کمزور پر حملہ کرے گا، اس کا شکار کرے گا۔ اور انسانوں میں آپ دیکھ لیجئے، کوئی بزنس مین ہوگا تو وہ فقیر پر اپنا رعب رکھے گا۔ کوئی گھر میں ایسا کام ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے، ان میں سے آپس کے معاملات ایسے الجھے ہوں گے۔ زندگی میں پیسے کا اتار چڑھاؤ ہوگا، بیماریوں کی تنگی تکلیف اور اذیت ہوگی، اور اولاد بھی ایک آزمائش ہوگی۔ اللہ دے کر بھی آزمائے گا، نہ دے کر بھی آزمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بیماری میں ڈال کر بھی آزمائے گا، اور کسی کے والدین بہن بھائی رشتہ دار میاں بیوی میں سے کسی کو لے جا کر بھی اللہ بندے کو آزمائے گا۔ تو زندگی جو ہے نا، یہ آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہیں ملتا۔ ان تمام پریشانیوں میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں میں انسان کو ملتا ہے۔ اب انسان کیسے ڈھونڈے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ اپنے آپ سے جب باتیں کرتا ہے نا، جب پریشانی میں ہوتا ہے، جب تکلیف میں ہوتا ہے، جب اذیت میں ہوتا ہے، جب اس کے سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جب اس کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا، تب وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ اور ایک واحد وہی ذات ہے جو ہر بات بندے کی سنتی ہے۔ آج جب آپ کسی کو دکڑا سنانے کے لیے بیٹھ جائیں نا، وہ ایک بار سنے گا، تھک جائے گا، وہ پک جائے گا، اک جائے گا، وہ کہے گا یار کیا ہے کہ بات بار بار میرے سامنے یہ لے کر بار بار مجھے رپیٹ کر کے سنا رہا ہے۔ تو وہ انسان کا دل بھی اس سے اکتا جائے گا۔ لیکن ایک اللہ کی ذات ہے، ایک رب کی ذات ہے جو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، اور بڑا پیار کرتا ہے۔ بتائے تمہارے لیے اور میرے لیے اللہ نے زمین اور آسمان میں کتنی کائنات سجا دی ہے۔ زمین کو سیدھا کیا، ہماری فرما برداری میں لگایا، یہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ آسمان کو ہماری فرما برداری میں لگایا، آسمان سے بارش برستی ہے، سورج کی تپش ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر بغیر پلر کے، بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کیے ہوئے ہے۔ چاند اور ستارے موجود ہیں، ہوا میں ہم سفر کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبتیں ہیں۔ زمین سے پھل اناج اگاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، جانور اللہ نے عطا کیے، ہم پکڑ کر جدھر مرضی اس کو لے جائیں۔ سمندر کو ہماری طرف تابع داری میں کر دیا تاکہ ہم اس پہ سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اسی سمندر کی تہ میں سے کھانے والے جاندار پیدا کیے، جس کو ہم مچھلی کہہ لیں یا دوسری چیزیں آپ کھانے کے لیے ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کی فرما برداری میں لگا دیا۔ تو کیا لگتا ہے کہ وہ پریشانی میں جب ڈالے گا تو آپ کو بھول جائے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں نے یہ جانا، میں نے یہ سمجھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر اگر ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر میں چنی گئی بندہ ہوں، تو اس نے مجھے اس حال میں چن رکھا ہے کہ وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو میں بڑی خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ مجھے اللہ نے آزمائشوں میں ڈال رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میرے گناہ معاف کر کے اللہ مجھے جنت کا بھی حقدار بنائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کرے گا، ہو سکتا نہیں ہے بلکہ یقیناً اللہ ہمیں جنت کا حقدار بھی بنائے گا۔ اور میں سب سے زیادہ دعا یہی کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروائے، اللہ ہم سب کو دیدار کروائے۔ جب سارے فیصلے ہو جائیں گے نا جنت اور دوزخ کے، جب اللہ تعالیٰ مومنین کو اور مسلمانوں کو جنت میں اس وقت ساری نعمتوں سے نوازے گا، تو پھر بندوں سے پوچھے گا کہ تم راضی ہو گئے ہو، تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو بندہ تو بڑا خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ تمہیں اور نہ کچھ خوشی دوں، تمہیں اور نہ کچھ عطا کیا جائے؟ تو پھر اس وقت بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، اللہ تعالیٰ بندوں سے خود باتیں کرے گا۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں پیارے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جو ہمارے آخری نبی ہو کر ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کرتے رہے، تڑپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے چلے گئے، اور ہماری سفارش بھی کروائیں گے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو اللہ سے ملایا، تو کیوں نہ
ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو ایمان کی استقامت دے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پوست کر کے مضبوطی استقامت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری پریشانیوں کو، ساری الجھنوں کو اللہ تعالیٰ مٹا کر آسانیوں میں بدل دے۔ اور جزاک اللہ، آپ سب نے مجھے سنا۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو لائک، سبسکرائب اور اچھے اچھے کمنٹ کر کے شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔